السلام علیکم خواتین و حضرات، جے کے ٹی وی پہ جنید بہادر خان مکالمہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ اور ہزارہ کی موومنٹ کے بارے میں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، یہ موومنٹ کس جانب جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کیا یہ کوئی پاکستان میں رائٹس کی جتنی بھی موومنٹس ہیں ان کا کوئی مستقبل بھی ہے یا نہیں، یا موجودہ الیکشن کی سیاست کے دوران کہیں یہ موومنٹس اپنے آپ ڈیلیوٹ ہونا تو نہیں شروع ہو جائیں گی۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں طیب علی شاہ صاحب۔ طیب علی شاہ صاحب خود لکھتے بھی ہیں اور مختلف رائٹس کی جتنے ہوتے ہیں، ہیومن رائٹ کے حوالے سے بات کرنی ہو، پشتونز کے حوالے سے بات کرنی ہو، تو ایک خاص تاریخی پس منظر سے بھی واقف ہوتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں بھی جانکاری ضرور رکھتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں میرے ساتھ ارشد بخاری صاحب۔ ارشد بخاری صاحب کینیڈا کے اندر جو بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں اور یہاں کی پاکستانی کمیونٹی اور پاکستان میں جس جگہ سے بھی آئی ہوئی کمیونٹی ہے اس نے کینیڈا کے اندر کیسے انٹیگریٹ ہونا ہے، ان کے کلچر اور تہذیب کو سمجھ کر ایک تہذیب کے اندر ان کو کیسے ملانا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ طیب علی شاہ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا پس منظر کیا ہے، یہ رائٹس کی موومنٹ تھی، اس میں کیا کیا عوامل شامل تھے جس کی وجہ سے یہ موومنٹ شروع ہوئی، اور پھر یہ بھی بتائیے ساتھ کہ اس موومنٹ کے اندر مقاصد کیا کیا ہیں۔ زیادہ تر لوگ مقاصد سے واقف ہیں مگر کچھ لوگ عام طور پہ بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیمانڈز کیا ہیں۔ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا پیچھے چلا جاؤں گا 1978-79 کی طرف، جب شروعات ہوئی اس سارے کھیل کی یا گیم کی۔ افغانستان میں کوڈیٹا ہو گیا، پھر اس کے بعد سی آئی اے اور پاکستانی آئی ایس آئی کے درمیان پارٹنرشپ شروع ہو گئی، اور سوویت انٹرونشن کے بعد وہ ایک مکمل مضبوط پارٹنرشپ میں ڈھل گئی، جس میں پاکستان کے مذہبی جماعتیں، خاص طور پہ جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہو گئی، اور پختونوں کی سرزمین اسی وقت سے ایک جنگ و جدل کا میدان بن گیا ہے۔ پھر 9/11 ہو جاتا ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان کی پالیسی ریورس ہو جاتی ہے، یا کائنڈ آف ڈبل گیم شروع ہو جاتا ہے، جس میں وہ یو ایس کو یقین دلاتے ہیں کہ بھئی ہم طالبان کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، دوسری طرف طالبان میں بھی اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں بہت سارے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں پاکستانی اسٹیٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑنا ہے تو آپ کے خلاف کیوں نہیں لڑے، کیونکہ آپ ہی نے تو امریکہ کو بیسس دیے ہیں، آپ ہی ان کو لاجسٹک سپورٹس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں پھر تحریک طالبان پاکستان بن جاتی ہے۔ اب یہ جو وائلنٹ فیز آیا ہے پاکستانی پشتونوں کے سرزمین پہ، اس کی شروعات 2004-05 سے میں سوات سے کروں گا، کہ وہاں تحریک نفاذ شریعت جو ہے وہ باقاعدہ تحریک طالبان کے وائلنٹ موومنٹ میں ڈھل گئی، مولانا فضل اللہ کے اندر۔ اس کو اسٹیٹ نے جتنا سپورٹ کیا، یا اومیشن تھی یا کمیشن تھی وغیرہ، وہ ایک دوسری ڈسکشن ہے، میں اس پہ زیادہ اس وقت نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس تحریک کے دوران مطلب مختلف آپریشنز ہو گئے، ان آپریشنز میں ایک طرف اگر طالبان کو مارا گیا تو دوسری طرف بہت سارے انوسینٹ لوگ مارے بھی گئے، ان کے گھر بھی ڈسٹرائے کیے، گرفتار بھی کیا گیا، ان کو غائب بھی کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد فاٹا کے علاقے باجوڑ میں، مومند ایجنسی میں، اور بہت حد تک مطلب وہاں تو نسبتاً انٹینسٹی کم تھی، لیکن زیادہ تر شمالی اور جنوبی وزیرستان میں آپریشنز شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ لوگ شہید بھی ہو گئے، انوسنٹس بھی، طالبان بھی غائب بھی ہو گئے، ان کو قید بھی کیا گیا۔ اور پھر وہاں ایف سی آر میں جو اجتماعی ذمہ داری کا جو شق ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اگر کسی گاؤں سے طالب گزرا ہے، یا اگر کسی گاؤں کے رقبے میں کسی ملٹری پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے، کسی ملٹری وہیکل پہ، تو اس کی سزا
गांव को या सारे कबीला को दी गई, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय किए गए, उनके घर पामाल किए गए। तो उसी सिचुएशन के नतीजे में हजारों लोग गायब हुए, हजारों प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो गई, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। तो उसी तनाजुर में चंद नौजवान वो खड़े हो गए। पहले उन्होंने मसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से तंजीम बनाई और फिर वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से पॉपुलराइज हो गया। तो उसमें उनके जो बुनियादी मुतालिबात थे, पहला मुतालिबा तो ये था कि भाई जो गायब लोग हैं उनको अदालत में पेश किया जाए, जो मासूम है उनको रिहा किया जाए, जो मासूम नहीं है उनको उनके जुर्म के मुनासिबत से सजा दी जाए। दूसरी बात ये थी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स खत्म हो, क्योंकि इसमें मैं एक बात भूल गया नकीबुल्लाह शहीद के हवाले से कि उनको कराची में एक्स्ट्रा जुडिशियल इनकाउंटर का निशाना बनाया गया। उससे पहले भी सैकड़ों मासूम लोग कराची में मुहाजिर कम्युनिटी से, पंजाबी कम्युनिटी से, पश्तून कम्युनिटी से, सब कम्युनिटी से पुलिस का शिकार बन गए थे या रेंजर्स का शिकार बन गए थे। तो उन्होंने उसी ने एक पुश दिया इस सारी मूवमेंट को। तो उसी हवाले से ये भी एक डिमांड थी कि उनके जो कातिल थे या मुबैना कातिल राव अनवार, उनको गिरफ्तार किया जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग खत्म की जाए। फिर कबायली इलाक़ात में जो लैंड माइंस हैं उनकी सफाई की जाए, क्योंकि वो इलाके जो कि आवाम के लिए ओपन किए गए हैं, वहाँ हज़ारों लोग मतलब बहुत सारे लोग इस वजह से माजूर हो जाते हैं या मर जाते हैं कि लैंड माइंस का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद एक और डिमांड भी आई है, मंजूर पश्तीन ने ये डिमांड की है कि एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए जो इस बात का जायजा ले कि इस सारी तालिबानाइजेशन का जो प्रोसेस था या जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वगैरह हुई है, ये सारे ऑपरेशंस जो हुए हैं, इसमें जिम्मेदारी किसकी कितनी बनती है, कौन स्टेट का कौन सा एक्टर था, नॉन स्टेट कौन से एक्टर्स थे। कम से कम अगर सजा न मिले तो कम से कम ये इकरार तो हो ना, क्लोजिंग तो हो इन सब का कि भाई ये लोग थे, इनकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ, इस ही हुई। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ बुखारी साहब आपकी। एक मुझे बताइएगा कि यूं पहले नाकदीन की बात करते हैं कि नाकदीन क्या कहते हैं इस तहरीक के बारे में, जरा उसकी जायजा लेते हैं। कहा यह जाता है कि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये डिस्टेबलाइजेशन कर रही है किसी एतबार से, ये कहा जाता है। और चूंकि ये मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जब हुकूक के किए जाते हैं तो बराह रास्त दायरा उनका पाकिस्तान के अस्करी इदारों से टकराव है, जिसकी वजह से किए जाते हैं। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पीछे इनकी बैक पे कोई और खड़ा है, और बज़ाहिर भी यूं लगने लगता है जब ये नैरेटिव है, बेशक आप इस नैरेटिव को गलत कहें या सही, नैरेटिव तो है। अब कहा यह जाता है कि एक नैरेटिव यूं सेट किया जाता है कि चूंकि पाकिस्तानी अफवाज वहां पर अमन कायम करने के लिए बहुत कोशिश कर रही हैं, लिहाजा एक बैरूनी ममालिक की मुदाखलत के साथ एक तहरीक लॉन्च की गई जिससे उनको उनकी क्या कहा जाए कि हौसला शिकनी की जाए एक, और दूसरा उनको डीफेम किया जाए। कहां तक इस बात को आप गलत समझते हैं या दुरुस्त समझते हैं, और अगर आप इसको गलत समझते हैं तो आपके पास दलील क्या है? जुनैद, इस सवाल पे आने से पहले आपके नाजरीन के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जिस तरह शाह साहब ने दिया, तो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। जी इजाजत। शाह साहब ने 80s से बात शुरू की है। बेसिकली मैं इस मूवमेंट को पश्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट ही समझता हूं, और सब लोग इसी तरह देखते हैं। तो उसके लिए हमें 1947 और 40s में जाना बहुत जरूरी है इस मसले को समझने के लिए, कि जो तारीख है उसमें यह है कि जो पख्तून नेशनलिस्ट थे वो उस वक्त पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर खान उनकी। क्या आप इसमें मेजॉरिटी रखेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा तनासुब की बात है। मैं बताता हूं, मैं नेशनलिस्टों की बात कर रहा हूं, नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी नेशनलिस्ट मूवमेंट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान जब बन गया उसको तस्लीम कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम से मुराद है एस्टेब्लिशमेंट, सॉरी, चाहे पहले सिविल एस्टेब्लिशमेंट थी
یا بعد میں ملٹری کا کنٹرول اس پہ ہو گیا، جو بھی تھے پاکستان کے کرتے دھرتے، انہوں نے ان کو ہمیشہ مشکوک طریقے سے دیکھا پشتونوں کو، یہ ماننا ہوگا ہمیں، خاص طور پہ نیشنلسٹوں کو. اور اس پہ جلتی پہ تیل کا کام ایک اور عامل نے کیا، وہ افغانستان ہے. افغانستان نے، آپ کو پتا ہے، اسرائیل کے بعد پہلا ملک تھا کہ جس نے پاکستان کو. مگر یہاں پر میں آپ کو روک کے ایک سوال مزید اس میں اضافہ کر لوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کو مین سٹریم میں آنے سے روکا گیا یا اس طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ جب بھی آپ ایک ریاستی نظام چلا رہے ہوتے یا اسٹیٹ اسپانسر نیشنلزم چلا رہے ہوتے، چونکہ 1947 میں ایک اسٹیٹ اسپانسر نیشنلزم بننا تھا جو کہ ایک حقیقت سی نظر آتی ہے، تو اس کے بعد عام طور پہ یہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہی ایسا ہوا ہے کہ ایک بڑے نیشنلزم کو جو پروموٹ کرتی ہے اسٹیٹ، تو ہاں ہمیشہ جو علاقائی نیشنلزم ہوتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کہا نہیں ہے نا، روکنے کی کوشش نہیں ہوئی، ان کو سیدھا سیدھا دیوار سے لگا دیا گیا کہ وہ غدار ٹھہرے. اور دوسری طرف جو میں بات کر رہا تھا، افغانستان میں جو حکومت تھی ان کا نریٹو بھی یہی تھا کہ گریٹر پختونستان کی وہ بھی اشارے دیتے تھے، اور کبھی وہ کہتے تھے آزاد پختونستان. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اچھا نیشنلزم کا، اور اس میں ان کو مشکوک کیا گیا. اور کہیں نہ کہیں جب یہ آیا، میں اس کو حقیقت نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکستان کے خلاف تھے، وہ جو پختون نیشنلسٹ تھا وہ اپنی موومنٹ چلا رہے تھے. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کون تھا، نیشنل عوامی پارٹی نیب، اس میں تمام پشتون نیشنلسٹ شامل تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ہر قومی تحریک میں حصہ لیا، ایون کہ 77 تک بھٹو کے خلاف جو قومی ایک تحریک چلی اپوزیشن کی، تو اس میں بھی نیشنلسٹ پشتون ساتھ تھے. یہ تو وہ بات رہی. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو آپ نے بات کی کہ وہ ایک اپنا نریٹو لانا چاہتی تھی، وہ گھبرا رہے تھے پشتون نیشنلزم سے. میں اس کو کہیں دیکھتا ہوں، میں ان لوگوں، ان ریسرچرز کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، ان انالیسس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پشتون نیشنلزم کو نیچے کرنے کے لیے اسلام کو، مذہب کو یقیناً استعمال کیا گیا، جس سے سب سے بڑا موقع جو تھا وہ 80s میں آیا، جب سوویت یونین، رشیا آ کے بیٹھ گیا افغانستان میں. تو انہوں نے اسلام کا اس میں وہ کیا، اور آپ نے دیکھا وہ، تو انہوں نے کہا کہ بھی نیشنلزم کل ہو گیا تقریباً. تو یہ بیک گراؤنڈ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں. سوال کا دوسرا حصہ جو ہے اس پہ لازمی آئیے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو اسٹیٹ کا نریٹو اس وقت ہے، جو کہ ایک میجورٹی مانتی ہے، اس کو غلط یا صحیح کہنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جمہوری اعتبار سے اگر زیادہ لوگ کوئی بات غلط بھی مانتے ہیں تو اس بات کو ویٹیج تو دینی ہوگی. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، یا خطے کے باقی جو پاور پلینگ کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں، تو کیا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے ایک نیشنلسٹ کے پاس، ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے پاس؟ اچھا، یہ بات میری غور سے سنیے گا، اور منظور پشتین بھی یہی بات کرتا ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، چاہے گراس روٹ ہو یا وہ پولیٹیکل اوور آل پارٹیز نے چلائی ہو، جب وہ موومنٹ ہوتی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر لابی، ہر گروپ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کو پشتون سپرنگ بھی کہا جا رہا ہے. اچھا، تو اب وہ اس میں ان کا نہیں قصور. دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا، پشتون نیشنلزم تھا پاکستان کے علاقوں میں، اور افغانستان نے کہیں نہ کہیں سے اس کو سپورٹ دی، اور سپورٹ نہیں ملی اس کو. بیسیکلی اس نیشنلزم کو نقصان ہوا میرے خیال میں، کیونکہ ان کے پاس وجہ بن گئی کہ دیکھو وہ افغانستان کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اس وقت سوویت یونین کر رہا ہے، ان کی سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ملک کے دشمن ہے. یہی کچھ آج کل ہو رہا ہے کہ افغانستان اس کو اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے. پاکستان کے اسلام آباد اور کابل کا ایک آپ کو واضح نظر آ رہا ہے ڈپلومیٹک کنفلکٹ ہے، وہ اس کو اپنے، ایک منٹ میں اس کو صرف، اچھا، تو وہ اس کو اپنے انداز میں سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ پریشر ڈالے اسلام آباد پہ اپنی بات منوانے کے لیے. اسلام آباد اس کو اپنے انداز سے دیکھے گا. تو اس میں اس موومنٹ کا قصور نہیں ہوتا، ان کو بچنا ضرور ہوتا ہے کہ بڑا محتاط ہو کے چلنا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے استعمال نہ ہو جائیں، وہ اپنے آبجیکٹو پہ قائم رہیں. یہ بات طے ہے. لیکن ابھی تک مجھے واضح اشارے نظر آ رہے ہیں سب کو کہ وہ استعمال نہیں ہو رہے، وہ اپنے انداز میں جو انہوں نے اپنے آبجیکٹو رکھے ہوئے ہیں اس پہ قائم ہے.
اچھا شاہ صاحب، ایک اور جانب دیکھتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ پشتون تحفظ موومنٹ چلتی ہے، منظور پشتین کی موومنٹ جو ہے، یا ہزارہ کی موومنٹ چلتی ہے، کوئی بھی ایسی موومنٹ ہماری چلتی ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا تعلق نیشنلزم کے ساتھ جڑ جاتا ہے. بنیادی انسانی حقوق کے اوپر چونکہ پاکستان کے تمام قومیتوں کے لوگوں کو ایک دائرے میں شامل کر کے ایک تحریک چلائی جا سکتی ہے جب، تو ہم ہمیشہ پلیوٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے پشتون تحفظ موومنٹ ہے تو اس کو پنجاب میں وہ رسپانس نہیں ملے گا ضرور جو ترقی پسند لوگ ہوں گے دیں گے، مگر ایک عمومی سطح پہ دیکھیں گے آپ تو زیادہ رسپانس نہیں ملے گا. اسی طرح ہم نے کشمیر کی جانب سے آنے والی موومنٹس کو بھی دیکھا، یا بلوچ موومنٹ جو ہوتی ہیں، ہم ہمیشہ اس کو قومیت کا درجہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیشنلزم ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کے انسانی حقوق کو کی جو جدوجہد ہوتی ہے اس کو پلیوٹ کر دیتا ہے، یا اس کو ڈیلیوٹ کر دیتا ہے، یا اس کو مین سٹریم سے باہر نکال دیتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نیشنلزم جو ہوتا ہے وہ سپورٹیو ایلیمنٹ کے طور پہ انسانی حقوق کی تعمیر کرتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے پچھلے سوال کی طرف پہلے جاؤں گا. آپ نے اسجد صاحب سے کیا تھا، اس کے سپورٹ میں میرے ساتھ اس وقت 27 اپریل کو علی وزیر جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا مرکزی لیڈر ہے، اس کا ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا دا ڈپلومیٹ میں. اس میں لاسٹ 2 پیراگرافس میں وہ لکھتا ہے I want to reiterate for the record that we do not have any retrogressive or subversive agenda against Pakistan. We are not seeking secession, and we do not follow any political ideology that would require a radical transformation of the state or society in Pakistan. We are, however, among the worst victims of terrorism in Pakistan, South Asia, and the world, and we are seeking justice for the wrongs and atrocities we have endured for so long and continue to face. For Pakistan, the best and only way forward is to honor its own laws and constitution, which binds us in a social contract. Treating us outside these laws and constitution will only weaken the bonds that tie the country's diverse 207 million people together. And we have created a golden opportunity for Islamabad to turn its past as a security state and function as a normal country concerned with the welfare of its citizens. تو یہ علی وزیر کہتا ہے، جس کے بارے میں بہت سارے الزامات ہیں کہ بھئی اس نے پاکستان آرمی کو گالیاں دی وغیرہ وغیرہ. تو وہ ریٹریٹ کر رہا ہے، اور یہ لاسٹ ویک کا آرٹیکل ہے کہ بھئی میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی کی حیثیت سے یہ جدوجہد کر رہا ہوں. جہاں تک جی جو دوسرا سوال تھا، تو آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ میں کہہ رہا تھا کہ میرا سوال میں ریپیٹ کروں تھوڑا سا کہ قومیتیں جو ہے، نیشنلزم کا موومنٹ ہوتا ہے وہ عام طور پہ شیڈو کرتا ہے کسی بھی انسانی حقوق کے جو جدوجہد ہوتی ہے اس کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیشنلزم کو اس کے ساتھ ملا کر چلایا جا سکتا ہے، یا جب بھی کوئی انسانی حقوق کی بات کی جائے تو اس کو نیشنلزم سے سیپریٹ کر کے دیکھا جانا چاہیے؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے، بلکہ بنیادی سوال نیشنلزم ہے کیا. اگر نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری کمیونٹیز پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ان پہ آنکھیں بند کرے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ نیشنلزم جو ہے وہ جنید، اس پہ میں بھی بعد میں اپنا ریئیکشن دینا چاہوں گا. کیا صاحب کے بعد آپ کی کہ وہ امجد صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس پہ بھی وہ ڈاکٹر ایوب مرزا کے برخوردار فرام یو کے، تو ان کو بھی جواب دینا ضروری ہے. میں شاہ صاحب کی بات کے بعد جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، نیشنلزم اور ہیومن رائٹس دونوں چل سکتے ہیں، لیکن یہ نیشنلزم جن سوالات کو اٹھاتی ہے ان میں بنیادی سوال نارمل یہ ہوتا ہے کہ جو قومیتیں ہیں یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور ایک تاریخی حقیقت ہے، کوئی 70 سالہ یا 100 سالہ پرانی تاریخی حقیقت نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، دنیا بھر کے تجربات کو آپ دیکھیں کہ آپ کسی تاریخی قومیت کو سپریس کر کے ان کے اوپر نئی قومیت امپوز نہیں کر سکتے. پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، ایک فیڈریشن ہے، اور فیڈریشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ the strength of a federation lies in its weakness. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس کا سینٹر یا فیڈرل گورنمنٹ ویک ہو اور جو یونٹس ہوں
یونٹس ٹیریٹوریل یونٹس ہو سکتی ہیں، لسانی یونٹس، قومیتی یونٹس جو بھی ہو، ان کے پاس جتنا زیادہ اختیار ہوگا اتنا وہ اپنے اون کریں گے اس فیڈریشن کو. صاحب یہاں پہ روک کے آپ سے پوچھوں گا، یہ بات درست ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہوتا ہے کہ چونکہ ایک قوم کے ساتھ جب کوئی حالات یا واقعی ہوتی ہے تو وہ اپنی تحریک جب چلاتے ہیں تو وہ قومیتی تحریک بن جاتی ہے، اس کی نیشنلزم کی ایک موومنٹ بن جاتی ہے. درست بات ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. میں یہ کہنا، میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ ہے کہ وہ شیڈو کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے مین سٹریم جو ہوتی ہے آپ کنیکٹ نہیں کر پاتے. پاکستان کی ایک بڑی تحریک بننے میں ہمیشہ وہ تحریک ناکام نظر آتی ہے جب وہ ایک نیشنلزم کے نریٹو کے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتی ہے. مگر پشتون تحفظ موومنٹ جو اب تک چل رہی ہے، ابھی تک تو کامیاب ہے، اس کو دوسرے شہروں میں سپورٹ ضرور مل رہی ہے. مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں عمران خان کسی حد تک حمایت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی حد تک آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اوور شیڈو ہونے کی وجہ سے جو نیشنلزم کا نریٹو ہے، انسانی حقوق کی پامالی کے لیے ایک یکساں آواز یا ایک ہماگیر آواز اٹھانے میں پاکستان میں ہم ناکام رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم نے ایک کوشش ہوئی بھی تھی 1980s میں اوپریسڈ نیشنلٹیز موومنٹ کے نام سے، شاید یہی نام تھا اس کا، ممتاز بھٹو صاحب بھی اس میں تھے، اور ہمارے خیبر پختونخوا اس وقت NWP تھا، اور بلوچستان کے لیڈرز بھی تھے، سرائی کے لیڈر بھی تھے. لیکن وہ مطلب بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، کوئی کامیابی اس کی ہم نے نہیں دیکھی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی کراچی میں ان کا جو جلسہ ہوگا اس میں میرا خیال ہے کہ مہاجر، اپریسڈ مہاجر بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، دوسری قومیتی کے لوگ اسپیشلی بلوچ کمیونٹیز سے، اور ان کو جانا چاہیے کوئٹہ بھی، جہاں وہ بلوچ اسپیشلی ہزارہ کمیونٹی جو کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ مظلوم کمیونٹی میں اسے سمجھتا ہوں، کیونکہ جتنی ٹارگیٹنگ کلنگ اس کے پاپولیشن کے پروپورشن سے ہوئی ہے ان کی، وہ کسی بھی دوسری کمیونٹی کی نہیں ہوئی. تو اگر اس پنجاب کی، پھر وہ اکھاڑا میں ایک موومنٹ چل رہی ہے مظلوموں کی، اگر سب کو یہ ایک کائنڈ آف امبریلا پرووائڈ کریں تو ٹھیک ہے، پشتون آئیڈینٹی ان کی ڈائلیوٹ ہو جائے گی، لیکن مظلوم آئیڈینٹی ان کی اسٹرینتھن ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ان کی آواز کو زیادہ والیوم ملے گا، زیادہ لوگ سنیں گے، زیادہ لوگ ان کے سپورٹ کریں گے. بخاری صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ سوال سارے آپ کے ذہن میں ہوں گے جن کے آپ نے جواب بھی دینے، ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے، چونکہ ایک سوشل سائنٹسٹ کی سوشلسٹ تھیوری کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب بہت سارے مسائل کسی بھی سماج میں اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں تو آخری قطرے کے طور پہ جب وہ بہتا ہے، سیلاب بنتا ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں اس کو روک سکتی ہیں ان میں اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں، جیسے کہ ریلیجن ایک بڑا عنصر کے طور پہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نیشنلزم ہو جاتا ہے، اس کو مین سٹریم نہیں ملتی، اس میں سارے لوگوں کی آواز شامل ہونے میں کامیاب نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا. اس کو جواب دیجیے گا. پہلے تو میں کہوں گا یہ جو آپ مین سٹریم کہہ رہے ہیں وہ کیا مطلب، کہ پشتون جو مر رہا ہے اور پچھلے 30 سالوں سے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ پراکسی کے ہاتھوں خون و خون ہو رہا ہے، چاہے پشتون کا کر رہا ہے، ایکسپلائٹیشن مذہب کی ہو رہی ہے یا کہیں بھی، تو ان کے لیے تو وہ مین سٹریم ہے بھائی، انہوں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہے. مین سٹریم پنجاب کی اور ہے، سندھ کی اور ہے، بلوچستان کی اور ہے، پشتونوں کی اور ہے، نتھنگ رانگ ود دیٹ. ہمیں ایک چیز جنید صاحب سمجھنی ہوگی میرے ناقص رائے میں، کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے مختلف قومیتوں کی. اس حقیقت سے انکار جو ہے وہ ہمیں مسائل کی طرف لے کے جا رہا ہے. امجد مرزا صاحب یہ بار بار اس میں کمنٹس جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نہیں بھول سکتے، مثلا پشتون سیدھا کہتا ہے کہ بھائی میں 70 سال سے پاکستانی ہوں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں ہزاروں سال سے پشتون ہوں. سندھی یہی کہتا ہے. پنجابی اگر یہ نہیں کہتا، یا پنجابیوں میں سے تھوڑے سے یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس کا قصور پشتونوں کا، سندھیوں کا، بلوچوں کا نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اور یہ جو نریٹو ہم نے بنایا ہے کہ 3 الف جو ہیں وہ پاکستان کو بچا سکتے ہیں، وہ اس میں سے ایک الامیہ، دوسرا اردو، تیسرا اسلام، ویسے چوتھا بھی ہے امریکہ، اب امریکہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. اچھا،
تو اب یہ جو ہے نیشنلزم اس طریقے سے، اسلام بہت اہم ہے ہمارے لیے، میرے لیے اہم ہوگا، آپ کے لیے ہوگا، وہ ذاتی مسائل ہیں، مذہب جو ہے، روحانیت جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پہ نیشنلزم نہیں کیا جاتا۔ میں گزارش کروں گا آپ کے ویور سے کہ جو 40s میں 30s میں جو ڈسکشن تھی مولانا حسین احمد مدنی کی اور علامہ اقبال کی، اس کو جا کے وہ پڑھیں کہ قومیتیں مذہب سے بنتی ہیں، ملت یا ملک سے بنتی ہیں، ثقافت، اس میں بہت سارے عوامل ہیں۔ تو ہماری جو نیشنل نریٹو ہے، مین سٹریم جس کو کہتے ہیں کہ پاکستانیت، وہ تب ہی مضبوط ہو سکتی ہے جب ہم ان سب کو مضبوط کریں گے، چھوٹی چھوٹی سب قومیتوں کو۔ اچھا درست بات۔ ایک جملہ آخری میں آپ کو سوال ایڈ کر لوں پھر آپ اس کے بعد کیجیے گا۔ سوال یہ ہے میرا کہ یہ بات ہونی چاہیے تک کہ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ قومیتوں کے اندر ہی مسائل پیدا ہوئے ہیں، ہم نے ان کو رائٹس نہیں دیے جس کی وجہ سے یہ تمام تحریکیں چل رہی ہیں۔ درست بات ہے امجد مرزا صاحب کی بھی۔ درست بات یہ بھی ہے کہ ایک طرف سٹیٹ سپانسر نیشنلزم چلتا ہے، ایک طرف سٹیٹ سپانسر نریٹو چلتا ہے۔ صرف سٹیٹ نریٹو نہ کہیے آپ اسے، جو مین سٹریم کا جو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی پوری جو پنجاب سندھ سرحد، پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان کشمیر تک کے علاقوں تک کا جو آپ کا نریٹو ہے، وہ ایک سٹیٹ رن کر رہی ہے جس کے اوپر فنڈنگ بھی کی جاتی ہے، اس کو ایک میجورٹی کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ ہونا کیا چاہیے یہ تو الگ بات ہے، ہو کیا سکتا ہے ان حالات کے اندر۔ سٹیٹ ایک سپانسر جب نیشنلزم چاہتی ہے تو اس کے مقابلے میں آپ کی تحریک اگر وہ کسی قومیت کا شکار ہوگی تو اسے پینیٹریٹ کرنے میں میسز کے لیول کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے طیب علی شاہ صاحب نے جو علی وزیر صاحب کی جو بات پڑھ کے آپ کو سنائی، اس سے یوں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پہ اس کو پاکستانیت کا نام دینے کی ضرور کوشش کریں گے، ورنہ یہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پائے گی۔ کہ یہاں پر نیشنلزم کے اوپر کھڑے ہونا ہے یا ایک آپ اسٹیٹ سپانسر نیشنلزم کے خلاف ایک نیشنلزم کو لانچ کرنا ہے، یا کسی قومی تحریک کو لانچ کرنا ہے، یا کسی رائٹ کی تحریک کو لانچ کرنا ہے، ان دونوں میں فرق کر کے بتائیے۔ دیکھیں جو بات ہے نا، مثلا ایک بات کی جاتی ہے، جس تن لاگے وہ تن جانے، اور نہ جانے کوئی۔ پشتون پہ اگر گزر رہی ہے، وہ سفر کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر اپنا نریٹو بنا سکتے ہیں کہ اس میں سے کس طرح نکلنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پشتون مضبوط ہوتا ہے تو پاکستان مضبوط ہوتا ہے۔ سندھی اگر پاکستان سے غصے میں نہیں ہے، بلوچ پاکستان سے غصے میں اگر نہیں ہے، تو وہ پاکستان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے جو اسٹیٹ نریٹو کی بات کر رہے ہیں، کہ اس کے میری خواہش یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ جو نیشنلزم کا نریٹو جس طریقے سے میں گفتگو کر رہا ہوں یا شاہ صاحب کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ اسٹیٹ کو بھی کہیں نہ کہیں قائل کرنے کی اپنی حتی الامکان کوشش کریں کہ اسٹیٹ کا نریٹو بھی یہی بن جائے کہ پاکستان تب مضبوط ہوگا جب سارے جو قومیتیں ہیں وہ پاکستان سے خوش ہوں گی۔ پھر اچھا، اب آپ یہ بات کرتے ہیں، میں پھر اس سے اختلاف کروں گا کہ یقیناً آپ کا اگر مین سٹریم سے مراد یہ ہے کہ لاہور میں اتنا بڑا جلسہ کیوں نہیں ہوا، تو اس کی وجہ وہی ہے کہ جس تن لاگے وہ تن جانے۔ ابھی ان کو کیونکہ اسٹیٹ سپانسرڈ نریٹو اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے اور بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے میڈیا سے، تو اس وجہ سے عام لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچ پا رہی کہ وہ کتنے مظلوم ہیں، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے وہ ملک دشمن ہے، تو لوگ جائیں گے ہی نہیں۔ آپ کی مہربانی، اس طرح کے پروگرامز ہوں گے سوشل میڈیا پہ، کچھ لوگ سنیں گے، وہ ان کو پتہ لگے گا کہ نہیں، یہ تو پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ انداز میں۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اور جانب نیشنلزم سے اس ڈیبیٹ کو شفٹ کرتے ہیں ریلیجن کی جانب۔ ریلیجن بھی ہمارے یہاں ایک بڑا فیکٹر ہے، وہ بڑا فیکٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ بحث نہیں ہے، یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو مانتے ہوئے بتانا پڑے گا آگے کہ یہ جب تحریکیں اس طرح کی چلتی ہیں انسانی حقوق کی، یہاں میں اس کو لنک کروں گا ہزارہ تحریک کے ساتھ، جو ہزارہ برادری کے ساتھ پاکستان میں ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، وہ ہم ان تحریکوں کو ملانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ تحریکیں کبھی ایک شکل اختیار کر کے پوری قوم کے اندر، پورے پاکستان کے اندر چلنے میں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر مذہبی ٹھاپ لگ جاتی ہے یا ٹھپا لگا ہوتا ہے۔ یہ جو ریلیجن کا فیکٹر ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تحریکوں کو کیسے آگے چلایا جا سکتا ہے،
یا اس سے مکمل ریلیجن کو سیپریٹ کر دیا جائے؟ اور اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ 2 سوال ہیں میرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخی طور پہ مذہب کو اسٹیٹ نے بہت ہی غلط استعمال کیا ہے لوگوں کو اپوز کرنے کے لیے، اور ایک آرٹیفیشیل یونیفارم آئیڈینٹی بنانے کے لیے کہ بھئی پاکستان اسلام کے نام پہ بناتا اور ہم سب مسلمان ہیں اس لیے ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے خلاف ہمیں بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اور پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے جو ڈومیننٹ مقدس ادارے ہیں ان کے خلاف بات، اسلام کے خلاف بات تصور ہوئی. درست بات. اب اسی نے یہ ان مسائل کو جنم دیا ہے کہ جب اسٹیٹ نے غلط استعمال کیا تو پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی جب اسٹیٹ نے استعمال کرنا شروع کیا، ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں جب طاقت آ گئی، جب بندوق آ گئی 1979-80 کے بعد، تو انہوں نے باقاعدہ اپنے مخالفین کو مارنا شروع کیا. لیکن 1984 سے پہلے پاکستان میں اگر شیعہ سنی فسادات ہوئی بھی تھے وہ اتنے وائلنٹ نہیں تھے. 1984 میں لشکری جنگ بھی بن گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے شیعوں کے ساتھ اس ملک میں. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو مذہب کو اس کے پراپر جگہ پہ لے جانا پڑے گا، خاص طور پہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں، فرقہ وارانہ جو سوچے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. مذہب کا پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے بھی لیٹن امریکہ میں جو لبریشن تھیولوجی تھی کہ وہاں کولونیلزم کے خلاف باقاعدہ مذہب نے ایک نیریٹو بنایا کہ بھئی یہ آپریشن ہے، یہ ظلم ہے، اور اسلام میں بھی ظلم کا تصور ہے. اور بلکہ اسلام بقول اقبال کے شعر کا ایک ون ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. مطلب اسٹیٹ کو ہم نے خدا بنایا ہے، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس کے مقابل میں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹریڈیشنل مسلم تھیولوجی دیکھیں یا پولیٹیکل سسٹم دیکھیں، اس میں انسانوں کے بہت سارے حقوق تھے، لیکن جو جدید ریاست آیا ہے اور پھر وہ اسلام ہوا ہے یا کوئی بھی مذہب ہو، تو اس نے لوگوں کو، عوام کے حقوق سارے چھین لیے، اور نیشنلزم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ ہر لحاظ سے لوگوں کو اپریس کرنا شروع کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو مظلوم ریلیجیس کمیونٹیز ہیں وہ اکیلے مر رہی ہے، ان میں اتفاق وغیرہ کا بھی فقدان ہے اگر وہ اکٹھے آ جاتے ہیں. اچھا، ایک دوسری طرف بھی میں اشارہ کروں گا، اسپیشلی ہزارہ کمیونٹی، ہزارہ کے کانٹیکسٹ میں، کہ ان کے مذہبی لیڈر ان کی جو اس وقت آواز اٹھانے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. میں ان کے عالم تھے علامہ جواد نقوی، ان کی ایک تقریر کل سن رہا تھا، وہ باقاعدہ بتا رہے تھے کہ جو ایکٹیوسٹ ہیں جلیلہ حیدر صاحبہ کہ وہ کمیونسٹ ہے، یہ تو مذہب بیزار ہے، آپ لوگ ان کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ بلکہ ہم کو تو کہا گیا ہے کہ بھئی امام غائب آئے گا، امام مہدی آئے گا، اور وہ ہمارے خلاف جو سارے ظلم ہے ان کا مطلب وہ اس کو مطلب وہ فائنل سلوشن کی طرف لے جائے گا. اس طرح ایک ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں علی ارقم صاحب، انہوں نے اپنے فیس بک پہ لکھا تھا کہ ہزارہ کمیونٹی کا ایک وفد آیا تھا کراچی میں ان کے مذہبی رہنماؤں سے ملنے، تو انہوں نے باقاعدہ ڈسکریج کیا کہ بھئی ہمیں بس ظلم زیادہ بڑھ گیا ہے، بس دعائیں کریں کہ اللہ امام مہدی کو جلدی لائے. تو مطلب مذہب آپ کو، اس قسم کے مذہبی لیڈر یا مذہب کا یہ نیریٹو آپ کو ایکچولی ظلم برداشت کرنے کی طرف آپ کی آواز اٹھانے کی صلاحیت کو سپریس کرتا ہے. اچھا بخاری صاحب، ریلیجن ایک بڑا فیکٹر ہے پاکستان میں. وفاق المدارس سے، تنظیم المدارس سے، مختلف طرح کے نصاب سے لوگ تعلیم حاصل کر کے پاکستان میں 70 سال سے تیار ہو رہے ہیں. اوور نائٹ اس کو چینج کیا جا سکتا نہیں ہے. پھر ہزارہ برادری کے ساتھ صرف ایک یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں شیعہ ہیں، وہ شیعہ کے ساتھ ہزارہ بھی ہیں. اگر وہ ہزارہ نہ ہوتے، صرف شیعہ ہی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک ایسی چھوٹی کمیونٹی ہے جس کے پاس وہ طاقت نہیں رہی پاکستان میں. ریلیجن کا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے رائٹس کے
فیکٹر کے ساتھ ملا کے پاکستان میں کبھی کوئی مذہبی تحریک اتنی بڑی نظر نہیں آئی جو لوگوں کو حقوق دلانے کی تحریک چلے، اور مذہب کو نکال کر جتنی تحریکیں چلی ہیں ان میں بھی آخر میں جا کے مذہب کہیں نہ کہیں استعمال ضرور ہوتا ہے یا مذہب کی وجہ سے وہ ختم ضرور ہوتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ریلیجن کے بغیر تحریکیں چلنی چاہیے یا ریلیجن کو ساتھ لے کر چلنی چاہیے؟ اچھا، اب آپ کے یہ ہزارہ والا بات بعد میں کرتے ہیں، ایکسکلوسیولی بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک ایکسپریشن ہے کہ جہاں گڑ ہوگا وہاں مکھیاں آئیں گی۔ یہ جو ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں نا کہ مذہب کو فیکٹر بنا دیا گیا ہے، مذہب فیکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں مذہب کو فیکٹر بنایا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج فیس بک پہ آپ کے ہی پیج پہ ڈسکشن ہو رہی تھی ایک صاحب سے، جماعت اسلامی کے میرے خیال میں تھے وہ، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ماچھی گوٹ میں جو ان کا 60s میں یا لیٹ 50s میں جو وہ کنونشن ہوا، وہاں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مذہب کا سیاست سے تعلق ہونا چاہیے یا نہیں، اور کون جید علماء امین احسن اصلاحی صاحب، مولانا مادودی، اور دوسری طرف ڈاکٹر اسرار اس وقت ینگ تھے، اور ارشاد احمد حقانی صاحب، یہ لوگ جو کہ نسیم اخبار جماعت اسلامی کے اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے، یہ بحث کر رہے تھے کہ ہمیں مذہب کو سیاست میں گھسیٹنا چاہیے یا نہیں، یعنی کہ مذہبی جماعت جو تھی وہ بھی یہ اپنے اندر ڈسکشن کر رہی تھی۔ یہ تو بھائی ہم نے گوکے 40 یہ 1952 والی وہ جو قرارداد مقاصد ہے، آبجیکٹو ریزولوشن، اور اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشن میں اس کو پریمبل سے ہٹا کے اندر شامل کر دینا ضیاء صاحب کا، یہ ہم نے اسٹیٹ کے طور پہ وہی دیکھا جو پہلے 3 الف کی بات ہو رہی تھی، کہ ہم نے مصنوعی طور پہ نیشنلزم بنانے کی کوشش کی۔ وہ شکر ہے طیب علی شاہ صاحب نے وہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے کہ دوسرا مصرع نہیں کہہ دیا۔ حضرت علامہ بھی وطن کی مخالفت اس لیے کرتے تھے کہ مذہب کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، ہم پہلے ہی تنگ ہیں اس سے، یعنی کہ مذہب جو ہے اس کو، جو میں نے گڑ اور مکھیوں والی بات کی، اگر آپ طاقت پاور پولیٹکس کے ساتھ مذہب کو شامل کریں گے تو خود بخود اس میں تخریب کی صورت پیدا ہوگی۔ وہ جو ہمیں جو بتایا گیا کہ یہ ہدایت ہے، اسلام جو ہے وہ ہدایت ہے، روشنی ہے، تو وہ ہدایت جو ہے اگر زبردستی جبر کے ذریعے کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی جرنل کو، کسی تالے آزما کو، کسی بادشاہ کو نبی بنا کے بھیج دیتا، ایک مخلوق، ایک عام سے لوگوں کو نہ بھیجتا۔ یہ ہدایت ہے۔ آپ ایک اس بات کو یوں بھی لیجئے کہ جب آپ حقوق کی کوئی بھی پاکستان میں بحث شروع کرتے ہیں یا کوئی تحریک شروع کرتے ہیں تو وہ سینڈوچ بن جاتی ہے، ایک جانب مذہبی ملائیت کے یا مذہبی گروہوں کے، اور دوسری جانب آپ کے اسٹیٹ سپانسر نیشنلزم کے، اور یہ اتفاق سے دونوں فلاسفیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ریلیجن فیکٹر ہے وہ اسٹیٹ نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے، آپ اس اسٹیٹ نیریٹو سے اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا نہیں، میں یوں نہیں کہتا، یوں نہیں ہے، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ یہ اب کیونکہ سکہ رائج الوقت بن گیا ہے تو آپ کو پہلے علماء میں سے بہت سارے نظر آئیں گے جو کہ حقوق کی بھی بات کرتے تھے۔ مولانا بھاشانی مولانا تھے، وہ بھی کمیونسٹ تھے۔ یہ ابھی جواد نقوی صاحب کی بات یہ کر رہے ہیں کہ جلیلہ حیدر کو کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ بہت مولانا عبید اللہ سندھی، ان کی آپ تحریریں جو آپ کو ملیں، ان کے مکتوبات پڑھ لیں کہ وہ کس طریقے سے سوشلزم اور اس کو بات کرتے ہیں کہ وہ جا کے سوویت یونین میں جا کے مذہب کی بات جب کرتے ہیں تو ضیاء کے بعد کی باتیں کیجئے، جب اس کے بعد کوئی سوشلزم نہیں رہا کسی مولانا کے پاس، اب سارے کے سارے پھٹنے والے ہیں۔ نہیں، ابھی بھی یوں نہیں ہے۔ اگر اسٹیٹ جو ہے ان کو میں ان کو بھی مظلوم سمجھتا ہوں پشتونوں کی طرح۔ آج یہ جملہ شاید میری زبان سے آپ کو بڑا عجیب لگے کہ جو مذہبی طبقہ ہے، مولوی حضرات ہیں، وہ بھی ایک لحاظ سے مظلوم ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ظالم بنے ہوئے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن اوور آل مذہبی طبقہ جو ہے یہ 80s کے بعد وہ اس نے کتنا خود کو پاڑا ہے، کتنا خود کو ذبح کیا ہے ایسی جنت کی تلاش میں جو کہ دوزخ سے بھی بڑھ کے ہونی چاہیے ان کے لیے، جو خود کو پھاڑ رہے ہیں۔ لیکن ان بیچاروں کو ایسا نریٹو دے دیا گیا اس طریقے سے، اگر اسٹیٹ ہاتھ اٹھا لے، اور اب اٹھا بھی رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے،
تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی, مذہب اپنی جگہ پہ آ جائے گا, مسجد اپنا کام کرے گی ہدایت کا, اور حکومت اور سیاست جو ہے وہ اپنا کام کرے لوگوں کی فلاح کا. ایسا ممکن ہے, لیکن وہی بات کہ اسٹیٹ کا نریٹو جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ بھائی. یہاں ایک سوال اور, پھر اس کے بعد میں دوبارہ شاہ صاحب کے پاس آؤں گا اور ہم ریلیجن والی ڈیبیٹ کو اوور کر کے نیکسٹ سائڈ پہ جائیں گے. اچھا ایک بخاری صاحب مجھے پہلے یہ بات بتائیے کہ اسٹیٹ اسپانسر جو بھی چیز ہوتی ہے, کسی تحریک کو کچلنا ہے, کسی تحریک کو دبانے کی کوشش کرنی ہے, حقوق کا معاملہ ہے, ایک جانب آپ نے اپنی ریاست کی حدود اربا بچانا ہے, دوسری جانب لوگ حق مانگ رہے ہیں, ان کے حقوق آپ نے سلب کیے ہوئے, لوگ مسنگ پرسن ہیں وہاں پہ, آپ نے وہاں لینڈ مائنز لگائی ہوئی ہیں, آپ وہاں پر چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے, آپ نے اس لوکیشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے افغان کے ساتھ ایک خاص ریلیشن شپ رکھنا ہے, آپ اسی طرح کشمیر کو بھی یوز کرتے رہے ہیں. یہ ایک اسٹیٹ فلسفی جیسے چلتی ہے دنیا میں ویسے چل رہی ہے بھائی ایک جانب. دوسری جانب آپ ایک تحریک چلا رہے ہیں, جو تحریک ایک جانب تو مذہب کے ساتھ ٹکراؤ کی جانب لے کے جا رہی ہے, یا ریلیجن کو آپ اس کے ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, یوں کہہ لیجیے تو زیادہ آسان ہے. دوسری جانب اسٹیٹ اسپانسر نیشنلزم ہے, جس کو جو آپ کی سپورٹ میں نہیں کھڑا ہو رہا, اور اس کے مطابق آپ کسی بیرونی ملک سے امداد لے کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں پاکستان کے اندر بیرونی ممالک سے امداد لے کے. یہ دونوں کے درمیان میں جب آپ کے رائٹ سینڈوچ بن جائیں گے تو آپ مجھے وہی مشال صاحب کے والد صاحب جو کہتے ہوتے تھے نا کہ پہاڑوں کے ساتھ ٹکرایا نہیں جاتا, ان میں راستہ بنایا جاتا ہے. مجھے ذرا راستہ بنا کے بتائیے کہ ان میں راستہ کہاں سے نکالیں گے آپ. دیکھیں بالکل میرے ذہن میں بھی اقبال لالا کا یہی جملہ آ رہا تھا کہ پہاڑوں سے ٹکرائیں نہیں, راستہ بنائیں. کیا خوبصورت بات کی ہے, اور یہ دانائی ہے ہمارے نیشنلزم سے آئی ہے, یہ پشتو وزڈم ہے. اچھا پشتون وزڈم ہے. اسی طرح پنجاب کی وزڈم آپ کو اور نظر آئے گی بلے شاہ کی, جو اس کے سامنے ٹھہرتا ہے مذہبی ایکسپلائٹیشن کے. اسی طریقے سے راستہ یوں بنے گا, آپ کی طرف بڑی پریسائز طریقے سے بات کی جائے تو اسٹیٹ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا, آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, لوگوں کو تیار کرنا ہے, جس طرح پشتونوں کو یہ تحفظ موومنٹ تیار کر رہی ہے ماسز میں, کہ وہ پریشر جو ہے اسٹیٹ اینڈ آف دا ڈے کہاں بھاگے گی. دیکھیں ملکہ برطانیہ حکومت نہیں کر رہی, آپ لاکھ کہیں کہ پاکستان امریکہ کے اس میں ہے, نہیں, اصل میں اسلام آباد اور جی ایچ کیو ہی حکومت کر رہا ہے, لاہور پنڈی اور اسلام آباد ہی حکومت کر رہا ہے پاکستان, اور وہ پاکستانی ہے. ہمیں ان کو مجبور کرنا ہوگا, ان کو سمجھانا ہوگا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے استعمال نہ ہو, اسٹیٹ سے ڈائریکٹ الجھے نہیں, اور اسٹیٹ کے اندر مثلا آپ نے بات کی مذہب, ہمیں مذہب سے بالکل نہیں تصادم کرنا, چاہے وہ میرا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, آپ 7 پڑھتے ہیں, یا میں کوتاہی کر جاتا ہوں, یہ الگ تبلیغ کی باتیں ہیں اور وہ ہیں, لیکن ہم نے اس کے ساتھ وہاں مذہب کے سامنے ٹھہرنا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں حکومت کروں گا, میرا نریٹو حکومت کرے گا, اور جو اقلیتیں ہیں ان کو حقوق نہیں دیں گے, وہاں ہم جا کے ان کو کہیں گے بھائی یوں نہیں چلے گا. شاہ صاحب ہمیں تصادم نہیں کرنا, شاہ یہی صاحب راستہ. مذہب کے اوپر آخری ٹیک آپ کی چاہیے, وہ یہ کہ جیسے کہ امجد مرزا صاحب بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہب کیوں سیاست کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ 70 سالوں میں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی ہے. ہزاروں کے قریب مدارس بنائے گئے ہیں, اور وہ مدارس جو ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے, جس کے لیے ہم اصل جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی ایک خارجہ پالیسی کے ٹول کے طور پہ یوٹیلائز کرتے ہیں. جو ہمارے مدارس ہیں, جو ہمارے ریلیجن فیکٹر ہے, اور پاکستان کے اندر جو ملائیت ہے, یا جو بھی ریلیجن ایکسٹریمزم یا فنڈامنٹلزم کی قسمیں موجود ہیں, وہ ہماری خارجہ پالیسی کے ٹولز ہیں کہ ہم نے انڈیا سے کیسے نمٹنا ہے. پاکستان والے کہتے ہیں ہم نے افغانستان سے کیسے نمٹنا ہے, یا امریکہ کو کیا دکھانا ہے. یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے, یہ الگ سوال ہے, مگر یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب بات جو چونکہ لاجیکلی بات اس پہ ہو سکتی ہے جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے. شاہ صاحب مجھے اب یہ جواب دیجئے گا کہ یہ اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا تو ہم یہ بات بحث کریں, یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر الگ پروگرام کیا جانا چاہیے کہ اس فیکٹر کو ختم کیسے کیا جائے گا, یہ ایک الگ بحث ہے, مگر یہ فیکٹر ہے. فی الحال آج کے پروگرام میں یہ فیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے. یہ فیکٹر کی موجودگی میں پشتونوں کی تحفظ موومنٹ اور ہزارہ کے مسائل حل کرنے کے لیے
کیا حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے؟ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پشتونوں کے تحفظ کا ریلیجن کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. مطلب مذہبی بیانیہ اس پہ کیا کہے گا؟ ایون اگر اسٹیٹ سپانسرڈ مذہب ہو کہ بھئی ہم اپنے حقوق کے لیے اٹھ رہے ہیں، ہماری جانوں کو بچاؤ، کیونکہ اسلام تو انسانی جان کو بہت اہمیت دیتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے، حرم کعبہ سے انسانی جان کی حرمت زیادہ ہے. اب اگر اپنے جان کے لیے، اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے، امن و امان کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا کس حوالے سے مذہب سے ٹکراؤ بنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پھر پشتونوں کا تو یہ بھی ہے کہ ان کا کسی مذہبی مسلک، کسی چھوٹے مسلک والے یا بڑے مسلک والوں سے بھی ٹکراؤ نہیں ہے. وہ تو صرف ان بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جن سے پاڑا چنار کا شیعہ بھی متاثر ہوا ہے، وزیرستان کا سنی بھی متاثر ہوا ہے، سوات کا ہندو اور سکھ بھی متاثر ہوا ہے. وہ سب اکٹھے ہیں اس بات میں. بات صرف آ جاتی ہے ہزارہ کمیونٹی کے، کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے مطلب ایک ریلیجیس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو پاکستان کی اکثریت سمجھتی ہے، یا جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کا شکار ہوئے ہیں گزشتہ 30-40 سالوں کے دوران. اور ان کا زیادہ تر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی ڈیتھس یا ان پہ اٹیکس جو ہیں وہ ان کے بلیفز کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور ان کے بلیفز یہ بھی مطلب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تقریباً لاسٹ 19-20 ایئرس سے ہی ان پہ اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. اور اس صورت میں مطلب جب پاکستانی ریاست نے ایک اباؤٹ ٹرن لیا 9/11 کے بعد اسپیشلی، اور افغانستان میں جو لوگ جہاد میں شریک تھے، اسپیشلی جو الٹرا اینٹی شیعہ تھے، وہ لوگ آ گئے. پھر ان کو بلوچستان کے انٹیریئر میں یا پشتون لینڈز میں پناہ ملی. پر وہاں جب آپریشن شروع ہو گیا اسپیشلی وزیرستان وغیرہ میں، تو بہت سارے لوگ بلوچستان کے انٹیریئر میں چلے گئے. ان میں سے اسپیشلی وہ لشکری جنگوی العالمی کا وجود آ گیا. تو وہ لوگ زیادہ تر ان میں جو ہیں وہ ہزارہ کو ایرانین پراکسی سمجھتے ہیں. پھر ایرانی بلوچستان میں بھی آپ کو پتا ہے ایک سنی موومنٹ ہے ایران کے اگینسٹ. ان کے کچھ لوگ بلوچستان ہی میں ایک بات ایک بات کہ یہ تو پھر فیکٹر جو ہے دوسری جانب والا اسٹرانگ نظر آنے لگتا ہے جب یہ کہتے ہیں ہم کہ کہیں نہ کہیں ہزارہ جا کے ایران کے ساتھ جڑتا ہے، یا کہیں نہ کہیں ان کا تعلق واسطہ کسی نہ کسی فلسفی یا تھیولوجی میں جا کے مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فیکٹرز ہیں جن کو سامنے رکھ کے یا جن کے اوپر فنڈنگ کر کے یا جن کو اچھی خاصی محنت کے بعد پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی بیسس تو ضرور ہوتی ہوں گی. اچھا میں اس پہ تھوڑا سا وہ کروں گا. میں اس شاہ صاحب کو جواب کے بعد آتا ہوں. ہاں دیکھیں، فرسٹ آف آل یہ تو ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ ہزارہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. باقاعدہ کا کوئی پروف نہیں ہے کہ ایران کی طرف سے ہزارہ کو سپورٹ مل رہی ہے. بیچاروں کو پاکستان کے شیعہ کی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے. ہمارے یہاں تو ثبوت کی بنیاد پہ کہاں باتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو سارا کوئی فیس بک پہ ہوتا ہے. مطلب وہ تو ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام ان کے نیریٹو کو ایکسیپٹ کریں کہ بھئی یہ ایرانی پراکسیز ہیں اور ایران کے ایجنٹس ہیں اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کی تو کوئی مضبوط پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے. وہ تو پاکستان کی سب سے پیسفل کمیونٹی ہے، سب سے ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے، اور ان کے خلاف اس قسم کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ لوگ تو کریں گے نا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اچھا بخاری صاحب، آئی پولیٹیکل پارٹیز کی جانب یہ تمام تحریکیں اس وقت پہلے بھی چلتی رہی ہیں، مگر اس وقت ہزارہ پہ نہیں بات کریں گے ابھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس کو ہم آپ ہزارہ کی بات اس کے ساتھ شامل کر کے کر لیجیے گا، چونکہ ہم بات کا اگلا اینگل بھی اختیار ہونا ضروری ہے، ایک نیا زاویہ آنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے بات کر دی مذہبی فیکٹر کی، ہم نے بات کر دی اسٹیٹ اسپانسر نیشنلزم کے مقابلے میں یہ تحریکیں چل رہی ہیں. تیسرا اہم فیکٹر ہے کہ یہ جو تحریکوں کا وقت کا تعین جو ہے یہ تھوڑا سا غلط نظر آ رہا ہے جو موجودہ حالات میں دیکھا جائے. ایک طرف ہم ہزارہ کی بات تو کر رہے ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ بہت زور پکڑ رہی ہے اور پکڑتی جا رہی ہے، مگر آگے الیکشن کی سیاست ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز اپنا پاور شو کرتی ہیں.
ان کے پاس فنڈنگ بھی ہے, ان کے پاس لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے مفادات بھی وابستہ ہوتے ہیں, ان کے پاس الیکٹیبل ہوتے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ اب میسج کے اندر افیکٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی اعتبار پہ, انفلوئنس لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس. اس سارے دورانیے کے اندر آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہوگی یا ہزارہ کی کوئی موومنٹ چلے گی تو وہ ڈیلیوٹ ہو جائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان الیکشن کی صورتحال کے اندر بھی یہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, جو گراس روٹ موومنٹس ہوتی ہیں جس طرح پشتون موومنٹ ہے, یہ ٹائم خود سے نہیں سلیکٹ کرتی, یہ تاریخ طے کرتی ہے. اور یہ کوئی منظور پشتین اور یہ بالکل مواقع ہیں جو کچھ اپرچونٹیز ملی ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کو اویل کیا ہے. بیسیکلی حالات تیار تھے اور اس کے لیے ایک گراس روٹ آرگنائزیشن موومنٹ چاہیے تھی اور وہ ہو گئی. اب یہ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ڈیلیوٹ نہیں ہوگی, یہ بہت صحیح ٹائم ہے اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے. کس طرح کہ یہ بیسیکلی یہ پولیٹیکل موومنٹ الیکشن کی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے, وہ اپنے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یا یہ تو لابی کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. اور یہ صحیح وقت ہے کہ ان کی بات کو سارے اپنے منشور میں اگر شامل کریں. آپ نے دیکھا کہ ایک زمانہ تھا, یعنی کہ ضمانت کی میں جب بات کر رہا ہوں چند ہفتوں پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, کہ تمام مین سٹریم پارٹیز خود کو الگ کر رہی چین سے. بخاری صاحب آپ کی قطع کلامی, امجد مرزا صاحب آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ بھیجتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کو میں لائیو لیتا ہوں تھوڑی دیر میں, پہلے بخاری صاحب بات مکمل کر لیتا ہوں. اچھا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ہفتوں پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پشتون نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز وہ ان سے خود کو ڈسٹینس کر رہی تھیں. اور ایک نوجوان اٹھا, بلاول بھٹو, اس نے پہل کی, اس نے کہا جناب یہ بات جو کر رہے ہیں ان کی بات سنیں, اور یہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا عمران خان, اس کے بعد دوسرے, اب اسفندیار بھی ہیں جو اچک زئی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں شروع میں ہی ساتھ کہیں نظر آتے تھے. اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں, ان کا نریٹو کامیاب ہو رہا ہے. مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ان کی بات کو اپنے ایجنڈے میں لا رہی ہیں اور اپنا شامل کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم اس لحاظ سے اور بہتر ہے, یہ دب نہیں جائے گی. مگر جو عمران خان صاحب ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے, جو حامد میر کے شو میں کل انہوں نے کہا ہے, ان کے مطابق یہ سب سے پہلے بات انہوں نے ہی شروع کی تھی کہ وہ کریڈٹ لے لیں, وہ مسٹر یو ٹرن ہر چیز کا کریڈٹ لے لیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ وہاں آپ نہیں ڈرون کریں, آپ ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے وزیرستان میں. اچھا, آپ ہزاروں سال لڑنا پڑے گا ان کے ساتھ. اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کرتے. تو اب پولیٹیشنز کی آپ کو کیا بات کریں, یہ تو عمران خان کی بات ہو گئی. اس طرح کی کتنی باتیں نواز شریف کی اور پیپلز پارٹی والوں کی اور اوروں کی جا سکتی ہیں. یہ ساری مفاد پرست ہیں, صحیح, لیکن کیا کریں, اس وقت یہی لوگ ہیں, انہی میں سے ہی ہمیں ہونا چاہیے. کسی جنرل یا کسی اور کی طرف, ہم کسی جج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. بہرحال یہ اس وقت ہمارے نمائندے یہی ہیں, ہم نے موومنٹس چلا کے ان کو صحیح راہ راست پہ لانا ہے. اچھا, آپ ہزارہ کی بات کر رہے تھے بیچ میں کہ میں ہزارہ کے اوپر ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اس کو بھی ایڈ کیجئے. ساتھ میں بتا دوں, امجد مرزا صاحب آپ کو میں نے لنک بھیج دیا آپ کے ان باکس میں, آپ اس پہ کلک کیجئے تاکہ میں آپ کو لائیو لے سکوں. میں سوال کو ری فریز بھی کر لوں ذرا. ایک تو یہ بتانا ہے کہ جو ہزارہ ہے اس کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے یا ان کی جو رائٹس کی موومنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں مذہبی لبادے کا شکار ہو جاتی ہے, اور اس کو آپ کسی بھی اعتبار سے رد نہیں کر سکتے, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے, کیونکہ 70 سالوں سے ایک فلسفہ جب موجود ہے تو وہ موجود ہے. دوسری جانب مجھے یہ ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز شیڈو کر جائیں گی, کیونکہ یہاں میں ذرا سوال میں اضافہ کر دوں کہ جیسے کہ علی وزیر صاحب کا ذکر ہوا, جیسے کہ ان کے دیگر جو منظور پشتین کے ساتھی ہیں, ان کا کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی فلسفی کے ساتھ وابستگی ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, الیکشن کی سیاست میں ظاہر ہے وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے یا منظور پشتین کو تھوڑا کہیں گے کہ آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں, کیونکہ الیکشن کی سیاست ہو رہی ہے. ظاہر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ الیکشن میں آپ بالکل یہ تمام جو ساتھی ہیں یہ پیپلز پارٹی کو یا اے این پی کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, ایسا نہیں کریں گے. وہ تو کہیں نہ کہیں تو جائیں گے وہ. تو اس میں یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ الیکشن کے دورانیے کے دوران یہ چھٹی لے لیں گے, یا یوں کہہ لیجیے یا ڈیلیوٹ ہو جائیں گے.
ان دونوں سوالوں کے دیکھیں یہ جو ہے بہت وسیع تجزیہ مانگتا ہے الیکشن جو آنے والے ہیں اور اس پہ ان گراس روٹ موومنٹس کا اثر. میں اس کو تھوڑا سا یہ کروں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی اسٹریٹجی یہ لگ رہی ہے مجھے اور یہی ہونی چاہیے پختون تحفظ موومنٹ کی کہ وہ جو بھی ان کی حقوق کی بات کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کو کہیں ٹھیک ہے آپ اچھے ہیں, وہ ایک سائیڈ نہیں لیں پولیٹیکلی. یہ تو ان کی بات رہی. اچھا میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ ہزارہ جو مسئلہ ہے اس کے تھوڑے سے ایک دو اعداد و شمار بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ جناب اس وقت تک محدود سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3000 ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہیں جو کہ ایگزیکٹ. ویلکم امجد مرزا صاحب, السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اچھا ایک تو 3000 ٹارگٹ کلنگ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہو رہی ہیں, اس کو ذرا ایکسپینڈ کر لیں. اس کے ساتھ زخمی کتنے ہوئے اور کتنے خاندان, پاکستان جیسا معاشرہ جہاں ایک ہی کمانے والا ہوتا ہے اور وہ مار دیا گیا تو کتنی بیوائیں اور کتنے یتیم, اور وہ مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری طرف 1 لاکھ سے زیادہ ہزارہ کوئٹہ شہر چھوڑ کے ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا میں, ملیشیا میں وہ کس طرح پھنسے ہوئے ہیں, کئی فوت ہو چکے ہیں, ان کی کشتیاں ڈوب چکی ہیں. وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ایک تو وہ تو ایک بات. پھر پاکستان کے اندر ہی کوئٹہ سے کراچی اور جگہوں پہ وہ منتقل ہو رہے ہیں جو اعداد و شمار اس سے آگے ہیں کہ جو نیا سینسس ہے وہ کہہ رہا ہے تقریباً آدھے کے قریب رہ گئے ہیں وہاں. تو یہ جینے سے اور کیا ہوتی ہے. یہ تو رہا مسئلے کی جو گمبھیر صورتحال ہے. اب آئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ میں کہیں نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو مار رہی ہے, کہیں نہیں کہہ رہا, لیکن جو انتہا پسند عناصر ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے کہ حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئٹہ شورا جب سے وہاں منتقل ہوئی ہے اس کے بعد ہر قومیت میں کوئی فالٹ لائنز ہوتی ہیں. پشتونوں میں معذرت کے ساتھ طیب علی شاہ صاحب سے اور پشتونوں سے مذہب میں ان میں ایک خاص حد تک لگاؤ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ان کو ایکسپلائٹ کرنا ایسی قوتوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کو ملا عمر صاحب کا زمانہ یاد ہوگا کہ شاہ صاحب, میں آتا ہوں امجد مرزا صاحب کی طرف. آپ کے بعد میرا نہیں خیال شاہ صاحب یہاں جہاں پر انویسٹمنٹ زیادہ ہوئی ہے, چونکہ پراکسی وار کے اندر یوٹیلائز کیا گیا ایک پوری نیشن کو, تو وہاں انویسٹمنٹ جتنی زیادہ ہوئی ہے اتنا ہی وہاں سے آپ مواد بھی برآمد کر رہے ہیں. امجد مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس سوال سے پھر بات شروع ہوگی کیونکہ آپ نے پہلے بھی سوال سنے ہوئے ہیں جہاں سے آپ گفتگو کا نچوڑ بھی نکال سکتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہزارہ برادری کے جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں اس کی جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے, جب بھی کوئی بحث چلتی ہے, اس بحث کے اندر ایک بڑا فیکٹر ریلیجن کے طور پہ موجود ہوتا ہے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے الگ بحث ہے, مگر ہوتا ہے. اب اس فیکٹر کو ساتھ لے کر ہزارہ برادری انسانی حقوق کی جتنی بھی تحریکیں ہیں ان کو کیسے چلایا جا سکتا ہے, اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو کے شیڈو سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئٹہ میں یا بلوچستان میں پراکسی وار جو ہے اس کی شکل میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. یہ ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار کوئٹہ میں لڑی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے لڑی جا رہی ہے, اور اس کے لیے یہ ہزارہ شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ طالبان کی مجلس شورا جو ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھ کے اپنے اجلاس کرتی تھی جب افغانستان سے ان کو نکالا گیا, اور وہ ساری جو ہے سعودی ظاہر ہے ہزارہ کمیونٹی ہے, پھر ان کی ایک ریلیجیس آئیڈینٹی بھی ہے, تو ظاہر ہے اس میں ریلیجیس انفلوئنس ان کی موومنٹ میں آ سکتا ہے. لیکن تھوڑی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. وہ اور یہ انہی ممالک میں دیکھی جاتی ہے جہاں پہ
فیوڈلزم اور جو کیپٹلزم ہے جو ہے اس کی لڑائی فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو کے ایک یا دوسرے کو شکست نہیں دے دے. تو وہ پاکستان اس لیے ہم دیکھتے ہیں مسلسل مذہب ملا اور ملٹری الائنس کے تحت مذہب ایک ایسی گوند ہے جس سے انہوں نے اس کو اور دوسری تو وہ ڈیفینیٹلی نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ اوپر جو مذہب کے نام پر ابھی دبانے کی کوشش. آپ کی امجد صاحب تھوڑی سی آواز آپ کی کٹ رہی ہے میرے خیال میں. جب تک آواز صحیح ہو اپنا جنید میں آپ کو یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں. امجد مرزا صاحب آئے ہیں تو ان کے والد ڈاکٹر ایوب مرزا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا پاکستان. یہ فیض صاحب پہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں سندھی میں رہتا تھا تو میرا خیال ہے وہ بول رہے ہیں مگر آواز آ رہی ہے. ہاں اب بولیں. اب بول رہے ہیں, اب آپ کی آواز آ رہی ہے جی. اب امجد صاحب پھر آپ سرمایہ جو ہے جی صنعتی سرمایہ وہ قبائلیت کو اور جاگیرداری نظام کو شکست نہیں دیتا فیصلہ کن انداز میں اور اپنا تسلط قائم نہیں کرتا. وہاں پہ ریاست کو جوڑنے کے لیے مذہب میں استعمال کی. ریاست کو جوڑنے ایک غیر فطری ریاست ہے, ایک فیک ریاست ہے جس جبر کے تحت اکٹھا رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا صرف یہ مسئلہ ہزاروں کا نہیں ہے, کرسچن کمیونٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لاکھوں کی تعداد میں کرسچن اس وقت ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم طیب علی شاہ صاحب امجد صاحب ایک منٹ, طیب علی شاہ صاحب آپ سے آخری نچوڑ نکالیں گے اور پھر اس وقت تک آپ امجد صاحب تھوڑی سی آواز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے, پھر آپ سے ہم حتمی رائے لیں گے. آخر میں جو نچوڑ ہوگا بات کا لبے لباب نکالیں گے, کیونکہ ہمیں بات کرتے ہوئے 45 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. طیب علی شاہ صاحب, ہم نے ریلیجن فیکٹر کی بات کی, ہم نے اسٹیٹ اسپانسر نیشنلزم کی بات کی جو کہ اسٹرانگ ہوتا ہے, فنڈنگ ہوتی ہے. ہم نے یہ بات بھی کی کہ موجودہ تحریک جو ہے وہ اس صورتحال میں چل رہی ہے جب پولیٹیکل پارٹیز اپنے الیکشن کی سیاست کر رہی ہیں, جو کہ ایک بڑا فیکٹر ہوگا ان تمام تحریک کو مین سٹریم میڈیا یا دوبارہ مین سٹریم کا لفظ استعمال رہا ہے, میڈیا کے اوپر ان کو اتنی کوریج نہیں دی جائے گی, سوشل میڈیا پہ اتنی بحث نہیں ہو پائے گی کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس لوگ بھی زیادہ ہے, انفلوئنس بھی زیادہ ہے. ان تین فیکٹرز کے ہوتے ہوئے نمبر 1 ریلیجن, نمبر 2 اسٹیٹ اسپانسر نیشنلزم اور نمبر 3 بگ پولیٹیکل پارٹیز کا انفلوئنس اور الیکشن کی سیاست, ان کے ہوتے ہوئے آپ اس تحریک کا جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے جو ہزارہ کے حقوق کی ہے, ان کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر ان کے مسائل جو کہ تو رہتے ہیں جس طرح کے ابھی تک ہیں, مطلب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو چیک پوائنٹس وغیرہ ہیں ان میں کافی کمی آئی ہے, سوات میں بھی آئی ہے, وزیرستان میں بھی آئی ہے, اور وہاں لوگوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا اس میں بھی کافی بہتری آئی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو راو انوار کے ساتھ ایز اے اسٹیٹ کیس سلوک کیا جا رہا ہے, جس طرح وہ کوئی فارن ڈگنیٹری ہو یا اس طرح جس قسم کا پروٹوکول اس کو دیا جا رہا ہے, تو یا لوگ جو ڈس اپیئر ہوئے ہیں ان کی اکثریت اب بھی وہی ڈس اپیئرڈ ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. تو تک وہ مسائل رہتے ہیں جو بنیادی مسائل ہیں, پھر تو ٹھیک ہے کہ شاید الیکشن کے دنوں میں یہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے, لیکن جب مسئلے ڈس اپیئر نہیں ہوتے اس وقت تک تحریک زندہ رہے گی اور ری اپیئر ہو جائے گی نئی گورنمنٹ کے دور میں. مسائل اس طریقے سے اتنی آسانی سے بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے. یہی مسئلہ ہے کہ ابھی تو چیف آف دا آرمی اسٹاف نے ان کو یقین دہانیاں کرائی ہیں, گورنمنٹ نے پھر وہ فوکس کیا ہے کہ بھئی ہم کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اب کیا ہے وہ کہ بس کیمرے وغیرہ لگا رہے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حد تک ان قاتلوں کو روک سکے گی. تو ہزاروں کا مسئلہ, ہزارہ
کمیونٹی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے ایک قتل عام اور دوسری قتل عام کے بیچ جو گیپ ہوتا ہے وہ امن ہوتا ہے، باقی وہ بیچارے اگلے اٹیک کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا مسئلہ بھی اتنی آسانی سے پیچھے چلا جائے گا، جو کہ کم 2 دہائی پرانا مسئلہ ہے. مگر ان کے تو مسئلے پہ ایک دم سے آرمی چیف بھی وہاں چلا گیا اور اس کے بعد چیف جسٹس نے بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کی کوشش کی، وہ بھی جاگ گئے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح آپ جائیں گے کہ پیش منظر میں چلا جائے. اچھا بخاری صاحب، اسی سوال کا جواب ود ایڈیشن آف another thing کہ ایک تو ہم نے 3 فیکٹرز گنے جو کہ بڑے ہیں، ان تحریکوں کو ان فیکٹرز کے اندر سے ہوتے ہوئے گزرنا ہے، ان پہاڑوں کے درمیان سے راستہ بنانا ہے. پہلے یہ بتانا آپ نے کہ ان پہاڑوں کے درمیان میں راستہ کیسے بنے گا، اور دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو حقوق کی جو جنگ پاکستان کے اندر اب نئی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پرنٹ میڈیا اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو الیکشن کی سیاست میں پوری طرح سے مصروف نظر آئے گا آپ کو. سوشل میڈیا کیا کردار؟ قطع کلامی معاف، یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے آپ نے راستے کی بات کی ہے، یہ پہاڑوں کے بیچ میں سے راستہ نہیں نکالنا پڑے گا، یہ پہاڑ ڈھانے پڑیں گے، ان پہاڑوں کو پاش کرنا پڑے گا. ابھی آتے ہیں آپ سے لیں گے. اب دیکھیں ایوب مرزا صاحب، امجد مرزا صاحب تو انقلابی ہیں اور یہ یقیناً اپنے حساب سے صحیح ان کا نریٹو ہے. اب میں ایک اور انداز میں بھی خود کو کہیں نہ کہیں اسی تحریک کے ساتھ منسلک رہا ہوں جوانی سے ابھی تک. میں اس کو اور طرح دیکھتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا پہاڑوں میں سے راستہ بنانا پڑے گا، آپ غور کیجئے اس بات پہ کہ پہاڑوں میں سے راستہ قدرت نے پہلے سے، نیچر نے بنایا ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ پہاڑوں پہ بارشیں ہوتی ہیں، پہاڑوں میں سے نالے بنتے ہیں، تو وہ پگڈنڈیاں اور وہ جو نشیب بنتی ہیں وہ راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے انتظار کرنا ہے کہ آپ نے ڈسکور کرنا ہے کہ کون سا راستہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک تو یہ بات. اب آپ ایک تو ہے پاکستان کو ڈراسٹیکلی چینج کرنا، آئیڈیلی تو بات وہی ہے، لیکن ہم خون خرابہ اتنا دیکھ چکے ہیں، ہم اور کوئی برداشت نہیں کر سکتے، ہم سہ نہیں سکتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے 20 کروڑ 22 کروڑ کی نیشن ہے، مملکت ہے، اس میں خدا نہ خواستہ عراق، افغانستان یا سیریا والی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پوری دنیا ہل جائے گی. یہ آپ غور کر، یہ بہت اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں تو تکلیف ہوگی. مرزا صاحب کہیں گے کہ یہ انقلاب کو روکنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا اب آپ آگے آئیں. غور کریں کہ پشتون موومنٹ جو ہے جس کی طرف طیب علی شاہ صاحب نے ابھی حوالہ دیا، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آ گئے. چیک پوسٹ اس طریقے سے کم ہو گئی، وہاں پشتون لگا دیے گئے کہ ان کو یہ احساس نہ ہو. یہ میں اس کو ایگزیکٹ سولوشن ابھی نہیں ہے، لیکن یہ لولی پاپ بھی نہیں ہے. جو پہلے اس طریقے سے وہاں ٹھہر کے جو رونیت تھی وہ نہیں ہے، وہ سن رہے ہیں، ان کو سننا پڑے گا. یہاں میں ایک کوٹ کروں گا جلیلہ حیدر کی بات. کل پرسوں آپ لوگ اگر دیکھ رہے تھے تو ذرا ہٹ کے میں وسعت اللہ خان سے جو ان کی گفتگو تھی ان کے پروگرام میں، بہت پریسائز اور بڑی اچھی گفتگو کی. وہ یہ کہنے لگیں کہ جب ہم نے ان کو چیک پوسٹوں کی بات کی، اب یہ دوسری چیک پوسٹوں کی بات ہو رہی ہے کوئٹہ والی، کہ جو چیک پوسٹیں آپ کی ایجنسیوں نے لگائی ہوئی ہیں اور لا انفورسمنٹ نے، وہ الٹا ان کو سپورٹ دے رہی ہے، ٹیررسٹوں کو. اچھا، اور ان کو جانے دیتی ہے، باقیوں کو روک لیتی ہے. یہ ایک وہ تھا. تو چیف آف آرمی سٹاف نے جلیلہ کو پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس کا جو جواب تھا ہمیں ڈائریکٹ تو نہیں ملا، جو جلیلہ نے کہا دیٹ واز ریئلی ویری انکریجنگ. اس نے کہا کہ 30 سال 35 سال ایک ادارے نے اور ریاست نے ایک نریٹو بنایا ہے، تو ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ڈینائنگ، اور ہم نے میں اس کی طرف بھی توجہ دیتا ہوں اور وہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اس انسٹیٹیوشن کی طرف سے کہا جاتا ہے ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں اور ہیں. امجد مرزا صاحب کی جانب آتے ہیں. امجد صاحب، آپ باتیں آپ سے ساتھ ساتھ پوچھی جائیں گی. پہلا جو فیکٹر جو سب سے پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ ریلیجن فیکٹر ایک چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. دوسرا فیکٹر ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ نیشنلزم کا، بڑا اسٹرانگ ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جانب تو اسٹیٹ اسپانسرڈ نیشنلزم آپ کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے میڈیا کی صورت میں،
دوسری طرف ڈینٹنگ پینٹنگ والا کام بھی ہوتا ہے, تھوڑی موت مرم پٹی کر لی اس کے بعد جانے دیا. تیسرا فیکٹر ہے الیکشن کی سیاست اور میجر پولیٹیکل پارٹیز انفلوئنس کرتی ہیں لوگوں کو, اور جو تحریک کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں وہ بھی براہ راست انفلوئنس ہوتے ہیں. یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہوگی یا ہزارہ موومنٹ ہوگی, اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, مرکزی لوگ ہوں گے جن کا کہیں نہ کہیں تعلق پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوگا, لہٰذا وہ بھی ڈیلیوٹ ہو جائیں گے. ان تینوں فیکٹرز کے ہوتے ہوئے اس تحریک کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے, کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دونوں جواب دیجیے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ مذہب والا فیکٹر جو ہے نا اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ مذہب والا نیریٹو جو ہے یہ تو جلیلہ حیدر نے بھی واضح طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, منظور پشتین نے بھی ریجیکٹ کر دیا, اور پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ سول سوسائٹی بھی اس نیریٹو کو بالکل ریجیکٹ کر چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کی بات, الیکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں انڈر دا واچ آف ملٹری جی ایچ کیو اینڈ امریکن امپیریلزم, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے معاملات کو ڈیل کرتی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جی ایچ کیو جو ہے وہ کس طرح سے اس سچویشن کو ڈیل کرتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ فطرت جو ہے وہ پہاڑوں میں سے راستہ پانی بنا لیتا ہے, اپنا جھرنے بنا لیتے ہیں, پھر دریا نکل آتے ہیں, راستہ بن جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو نیچرل پروسیس جو ہے گروتھ کا نیشنز کا اور نیشن سٹیٹ کا وہ تو آپ نے ہونے نہیں دیا, تو وہ پانی جو ہے اس کے آگے تو آپ نے فوج کا ڈیم بنا دیا ہے, ان کو تو آپ نے روک دیا ہے. اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ میں, پاکستان کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ اپ میں رہتے ہوئے اس کا کوئی پرامن حل نکلے. انہوں نے کہا کہ جی لیبیا اور عراق میں بڑا قتل عام ہوا ہے, پاکستان میں بھی ہو جائے گا تو دنیا ہل جائے گی. میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ عراق میں اور لیبیا میں اتنی تباہی کیوں آئی. وہ اس لیے آئی کہ بنیادی طور پر وہاں کی عوام جو ہے وہ منظم نہیں تھی. وہ عوام جو ہے وہ ان کے صدام حسین ریپلیس ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ عوام کی کوئی تنظیم نہیں تھی, کوئی سیاسی آرگنائزیشن نہیں تھی, کوئی پولیٹیکل ان کا اپنا آلٹرنیٹ نیریٹو نہیں ڈیولپ ہوا تھا. یہ جو جلیلہ حیدر کی شکل میں ہزارہ والے یا منظور پشتین کی شکل میں نوجوان پشتون جو لوگ ہیں, یہ ایک نیا نیریٹو جو لے کے آ رہے ہیں, یہ نیا نیریٹو بہت طاقتور ہے لیکن تنظیمی طور پر یہ کمزور ہیں. لہٰذا یہ آنے والے انتخابات پہ اس طرح سے بالکل کوئی اثر نہیں ڈال سکتے. ہاں لانگ ٹرم میں تبدیلی صرف اس شکل میں آئے گی جب یہ جو مختلف قومیتیں ہیں, یہ اپریسڈ نیشنز جو ہیں یہ, اور جموں کی جو جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, جو بیسیکلی آزاد کشمیر نہیں ہے جموں ہے, یہ جموں کے لوگ جو ہے یہ مل کے ان کے ساتھ جب تک, اور گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے مل کے جب تک اپریسڈ نیشنز کی یونائٹڈ ریزسٹنٹ موومنٹ ڈیولپ نہیں کرتے تمام علاقوں میں بیک وقت ود پراپر آرگنائزیشن, یہ آپ کا ہمارا چھٹکارا اس فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ممکن نہیں ہے. اور یہ جو اسلام 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 کیا جاتا ہے, یہ اسلام باقاعدہ صرف فوج جو ہے اور ملا اور فیوڈل نیریٹو ہے, اور یہ اس لیے مسلط کیا جاتا ہے تاکہ باقی جو انڈیجنس کلچر ہے اس کو دبا کے ایک فیک کلچر کے رزلٹ سے پاکستانی نیشنلزم کو ابھارا جائے. اچھا, اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں, جیسے کہ کشمیری موومنٹ ہے یا جیسے کہ پشتون موومنٹ ہے یا ہزارہ موومنٹ ہے, ان سب کو ملایا جائے, یہ سارے اوپریس لوگ ہیں, یہ مل کر تحریک کریں. مگر یہاں پر جب ایک کشمیری مرتا ہے تو وہ کشمیری مرتا ہے, جب پشتون مرتا ہے تو پشتون مرتا ہے. یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. امجد بھائی اب آپ مجھے یہ بتائیے, ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اب نعیم بٹ شہید ہوئے, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نعیم بٹ پشتون تھا, وہ تو کشمیری تھا. اب آپ دیکھیے کہ نعیم بٹ کی شہادت کے بارے میں آپ پنجاب یا آپ سندھ کے ساتھیوں سے پوچھے تو زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں ہوتے اس بات کو. یہ اب جو اوپریس ساری قوتیں مل کر کے کوئی تحریک پیدا کرے تو اس کے لیے بھی ایک شعور کی خاص سطح چاہیے, جس کے لیے ایک الگ سے جدوجہد کی ضرورت ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں شاید وہ اگلے 20 سال کے بعد تو ممکن ضرور ہو, مگر آج ممکن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. میں یہ کہوں گا اس آپ کے جواب میں یہ کہوں گا
کہ میں کل ہی دوستوں سے بات کر رہا تھا پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں، اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ یہ جو منظور پشتین اور جلیلہ حیدر کی شکل میں اور جو نعیم بٹ کے قتل کے خلاف جو موومنٹ ابھری ہے آزاد کشمیر میں، راولہ کوٹ میں کیمپ لگا ہوا ہے اور لوگوں کے اندر، اور جے کے ایل ایف میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، شعبہ خواتین ختم کر دیا انہوں نے، ابھی پتہ نہیں توقیر گیلانی کی بھی چھٹی ہوگی، حنیف راجہ صاحب نے وہ ریفارم کمیٹیز بنا دی ہیں پوری جے کے ایل ایف میں، ٹھیک ہے، وہ امان اللہ کے ساتھی تھے پرانے، ان کے ساتھ اس حد تک تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ ہماری 30 سال کی محنت ہے، ہم لوگوں کی محنت ہے جو ہم نے پاکستان اور کشمیر میں کی، اس نیریٹو کو چیلنج کیا مسلسل، جیسے پتھر پر پانی کا قطرہ گرتا ہے تو اس میں سوراخ ہوتا ہے، وہ سوراخ ہو گیا ہے، اب ریورس، یہ irreversible چینج ہے، اب یہ نیریٹو جو ہے ختم ہو رہا ہے، اس لیے بھی ختم ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب یہ جو تبدیلیاں کشمیر میں آ رہی ہیں، ان کا براہ راست تعلق امریکن فارن پالیسی کے ساتھ ہے کہ وہ اب نہیں چاہتے کہ حافظ سعید جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کو لیڈ کرے، اس کے لیے وہ متبادل لے کے آ رہے ہیں یاسین ملک کی شکل میں۔ مگر امجد صاحب حجت ایک اور ہے، قدغن ایک اور لگائیے کہ جب آپ پشتون تحفظ موومنٹ پاکستان کے اندر چلتی ہے تو ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو الیکشن کی سیاست ہے اس میں انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنا ہے۔ پھر کشمیر کے اندر دیکھ لیجئے جے کے ایل ایف کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، مگر جے کے ایل ایف آلریڈی 8-9 گروپوں میں تقسیم ہے، اب وہ کون کون سے گروپ ہیں، ان کے کیا کیا عوامل ہیں، وہ کیسے ملیں گے، یہ چیزیں بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کشمیری قوم تو آزادی کے معنیوں سے ابھی مکمل طور پر اتنی بڑی تحریک چلانے کے بعد بھی آگاہ نہیں ہو پائی۔ دوسری جانب آپ دیکھ لیجئے کہ جو سندھ کے اندر نیشنلزم کی تحریکیں چلتی ہیں یا جو بلوچستان کے اندر چلتی ہیں وہ اپنے خطے کے اندر محدود ہو جاتی ہیں۔ آپ ان تحریکوں کو جب ملایا جاتا ہے تو ان کے درمیان میں کوئی ایک ایسی ڈوری ہونی چاہیے جس پہ آپ یہ سارے موتی پرو سکیں، اور کبھی کبھی ہاں جی ڈوری ہے، اور وہ کیا ڈوری ہے؟ کیا آپ سوشلزم کی ڈوری استعمال کریں گے؟ وہاں تو زیادہ بنائیے تو نہیں، ہم نے جو ڈوری بنائی ہے اس کا نام ہے تحریک اتفاق رائے، موومنٹ فار کنسنسس، اور ہم نے جو کانسیپٹ چین کہہ رہا ہوں، یہ کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے نیا تھیسس دیا ہے وہ ہے یونین آف پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلکس آف ہمالیہ، کہ جموں کشمیر لداخ گلگت بلتستان یہ تمام کو ہم آزاد ریاستیں بنانا چاہتے ہیں اور پھر ان کا ایک وفاق بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پھیل بھی سکتا ہے، یہ پھیل کے ہماچل پردیش اور اس طرف بھی جا سکتا ہے، اور یہ پھیل کے ادھر پشتونخوا کی طرف اور ادھر سے ہوتا ہوا ہزارہ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے یہ نیریٹو دیا ہے اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ 2018 کو ہم نے تیاری کا سال کہا ہے، 2019 تک آپ ذرا ویٹ کر لیں، 2019 سے کوئی اتنا دور نہیں ہے، 2019 میں انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر دیں گے۔ بہت شکریہ امجد صاحب، آپ کا خاص طور پہ شکریہ، چونکہ آپ نے میسج کیا اور اس کے بعد آپ آئے، آپ کا بہت شکر گزار ہیں ہم، اور آپ نے گفتگو میں رنگ بھی بھرا اور گفتگو میں ایک نیا ڈائمنشن بھی لے کے آئے۔ طیب علی شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اسد بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ خواتین و حضرات، ہم میڈیا کا جو بنیادی کردار ہوتا ہے وہ عام طور پہ جواب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ صحیح سوال کا تلاش کیا جائے۔ صحیح سوال جب تک نہیں ملتا، کوئی کسی بھی سوچ کو، آئیڈیالوجی کو، کسی قوم کو، کسی خطے کے رہنے والے لوگوں کو، حقوق کی جنگ لڑنے والے لوگوں کو اگر سوال صحیح نہیں ملتا تو وہ آپ کو درست سمت پر نہیں لے کے جا سکتا۔ تحریکوں کو موڈیفائی کرنا ہو، آئیڈیالوجیز کے اندر کانٹ چھانٹ کرنی ہو تو سوال کی تلاش بہت ضروری ہے۔ ہم نے سوال پوچھ کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے اندر کیا کیا سکم اور کیا کیا نقائص ہیں جن سے نمٹا جا سکتا ہے۔ یہ بحث جاری رہے گی۔ اگلے پروگرام کے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔